یہ قصہ 2015 کی شدید سرد موسم کا ہے، جب میرے والد صاحب نے ایک پرانا سنسان قصبے کے آخری سرے پر ایک پرانی حویلی خریدی۔ یہ حویلی گھنی جھاڑیوں اور سوکھے درختوں کے درمیان چھپی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے دیواریں ایک صدیوں پرانے قبرستان کی حدودوں کو چھوتی تھیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ بہت پرانا قبرستان ہے جہاں صدیوں سے کوئی دفن نہیں ہوا تھا، مگر عجیب و غریب سرگوشیاں اور رات کے وقت روشنی کی جھونکے دیکھنے کو نظر آتے ہیں۔ میں عمران کالج کا طالب علم تھا۔ میں نے وہاں اپنا وقت گزارنے کے لیے چھت پر ایک پرانی دوربین لگا رکھی تھی جس سے میں رات کو آسمان دیکھتا تھا۔ ایک شام جب میں قبرستان کی باؤنڈری وال کے پاس کھڑا تھا تو مجھے زمین میں دبی ہوئی ایک پرانی چاندی کی انگوٹھی نظر آئی۔ یہ کوئی سادہ انگوٹھی نہیں تھی، اس میں کچھ عجیب و غریب نقش و نگار بنا ہوا تھا، کافی قدیم زمانے کی لگ رہی تھی۔ مجھے وہ انگوٹھی کافی پسند آئی۔ میں نے تجسس میں آ کر وہ انگوٹھی اٹھا لی اور اپنے کمرے میں آ کر اسے اپنی انگلی میں بڑی مشکل سے پہن لیا۔ یہ میرے سائز سے بہت چھوٹی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس کو انگلی میں پہنا تو اس نے میری انگلی کو ایسے جکڑ لیا جیسے وہ اس کے اندر سما گئی ہو، اور اس نے میری انگلی کو پوری طرح سے جکڑ لیا۔ پہلا ہفتہ اسی رات سے میری زندگی میں ایک خوفناک خواب بن گیا۔ ہر رات مجھے خواب میں ایک بے حد حسین نوجوان وجود والی لڑکی دکھائی دیتی۔ اس کا لباس قدیم شاہانہ ہوتا اور اس کی آنکھیں گہرے سمندر کی طرح تھیں۔ وہ اپنا نام زینب بتاتی۔ وہ کہتی، عمر، تم نے مجھے قید سے نکالا ہے، اب میں آزاد ہوں، مگر تمہاری محبت کی قیدی بن چکی ہوں۔ میں صدیوں سے کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھی جو مجھے میرے اختیار سے زیادہ عزیز ہو۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جنون اور گہرائی ملکیت کا احساس تھا۔ میں خواب میں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے مزاحمت نہیں کر پاتا تھا۔ دوسرا ہفتہ خوابوں سے باہر کی دنیا میں سنسنی پھیل گئی۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا کہ کوئی میرے کندھے کے بالکل قریب کھڑا سانس لے رہا ہو۔ کمرے میں عطر جیسی تیز خوشبو پھیل جاتی جو لمحوں میں غائب بھی ہو جاتی۔ رات کو میری کتابیں خود بخود بند ہو جاتی، کبھی کھل جاتی اور میرے شیشے کے گلاس میں کسی غیر مرئی دباؤ سے چٹک جاتا۔ عجیب و غریب حالات پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ میں نے کئی بار کونے میں سایوں کو تیزی سے حرکت کرتے ہوئے دیکھتا۔ جب بھی میں اس انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کرتا، میری انگلی شدید درد سے سن ہو جاتی۔ ایک رات میں واش روم گیا تو میں نے باہر نکل کر دیکھا کہ میرے بستر پر بالکل تکیہ کے پاس ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرات بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ ریت ایسی تھی جیسے کسی پرانی قبر کی مٹی ہو۔ میں نے اسے صاف کیا اور لیٹ کر سو گیا، مگر اگلے ہی دن میرے باتھ روم کا سارا پانی آدھی رات کو سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے اس میں خون ملا دیا ہو۔ اس رات میرے سوتے میں اچانک آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ زینب کا سایہ کمرے کے وسط میں کھڑا ہے اور پھر وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ رات آئی جس نے میرے ہوش و حواس چھین لیے۔ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے کمرے کا درجہ حرارت شدید سرد ہو گیا۔ میری کھڑکیوں کے شیشوں پر برف جم گئی، حالانکہ باہر زیادہ سردی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی، میں نے کمرے کے وسط میں اسی حسین لڑکی زینب کو کھڑا دیکھا۔ اس بار اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کی خوبصورتی اس قدر حیرت انگیز تھی کہ ایک لمحے کو میں اپنا خوف بھول گیا اور مجھے لگا کہ مجھے اس کی ملکیت قبول کر لینی چاہیے،
لیکن جیسے ہی اس نے بات کی اس کی خوبصورتی کے پیچھے چھپا جنون بے نقاب ہو گیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اب جگنو کی طرح شدت سے چمک رہی تھیں۔ اس نے ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا جس میں جنونی ملکیت صاف جھلک رہی تھی اور ایک ایسی آواز میں کہا جو 3000 سال کی محبت اور تنہائی کا بوجھ لیے ہوئے تھی، عمر، میں زندہ ہوں اور اب تمہاری زندگی ہوں۔ تم نے میری انگوٹھی پہن کر مجھے بلایا ہے، تم نے مجھے چاہا اور اب تم میرے ہو۔ میں ایک طاقتور جنات کی شہزادیوں میں ہوں اور میں نے تمہیں اپنی سلطنت کا وارث چن لیا ہے۔ میں تمہارے لیے ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو ناممکن ہو، مگر تم صرف میرے ہو کر رہو گے۔ اب تمہاری محبت صرف میری ہوگی۔ میں نے وحشت سے چیخ کر کہا، تم جاؤ، مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، میں یہ انگوٹھی اتار کر پھینک دوں گا۔ یہ سن کر زینت کے چہرے سے لمحے بھر میں تمام خوبصورتی غائب ہو گئی اور اس کی اصل جناتی شکل ظاہر ہوئی۔ اس کی جلد خوفناک بن گئی، آنکھیں مکمل طور پر سیاہ تھیں اور اس کے چہرے پر بڑے نوکیلے دانت نمودار ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوفناک لگ رہی تھی، اس کی شبیہ بہت خوفناک جھلک رہی تھی۔ اس کے چاروں اطراف ایک بدبودار دھواں پھیل گیا تھا۔ اس نے بھیانک ترین آواز میں چلا کر کہا، مجھے انکار مت کرو، ہماری محبت ہمیشہ کی ہے۔ یہ انگوٹھی اب تمہاری روح کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر تم دنیا میں میرے نہیں ہوئے تو میں تمہیں اس دنیا سے چھین لوں گی تاکہ تم ہمیشہ کے لیے میرے ہو جاؤ۔ تمہیں میرے ساتھ ایک ایسے جہاں میں رہنا ہوگا جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ تم میرے ہو، چاہے تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، صرف میرے ہی رہو گے۔ یہ کہہ کر زینب ایک دم غائب ہو گئی۔ اس خوفناک واقعے کے بعد میں نے فوری گاؤں کے دیندار بزرگ مولانا شریف کو ڈھونڈا۔ وہ سن کر کانپ گئے اور بتایا کہ زینب کوئی بھٹکی ہوئی روح نہیں بلکہ جنوں کی ایک طاقتور قبیلے کی فرد ہے جو کسی قدیم معاہدے کے خلاف ورزی پر اس انگوٹھی میں قید کر دی گئی تھی۔ میری نادانی نے اسے آزاد کر دیا ہے اور اب وہ میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک جنونی عشق بن کر پڑ گئی تھے پیچھے۔ مولانا نے مجھے فوراً ایک مشکل اور جان لیوا عمل سکھایا۔ رات کی تاریخی پہر میں ہم نے قبرستان کے بالکل وسط میں جہاں زینب کی انگوٹھی ملی تھی رکھا اور ایک دائرہ بنایا۔ انگوٹھی کو بڑی مشکل سے نکالا اور اس گول دائرے کے بیچ میں رکھ دیا جہاں سے اسے اٹھایا تھا، اور مولانا صاحب نے قرآن پاک کی دعائیں اور آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ جیسے ہی دعائیں پڑھنی شروع ہوئیں، قبرستان کی ہوا میں ایک دہشتناک زلزلہ آ گیا اور خوفناک چیخوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ درخت ایسے ہل رہے تھے جیسے کوئی دیو انہیں جھنجھوڑ رہا ہو۔ زینب ایک ہولناک شعلے اور دھوئیں کی شکل میں نمودار ہوئی اور وہ چلائی، مجھے قید مت کرو عمر، تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ہمیشہ کے لیے چاہتی ہوں، میں تمہاری ہر سانس کو جلا کر راکھ کر دوں گی، مجھے قید مت کرو۔ آخری لمحے میں جب مولانا کی آواز میں ایک دم تھا، زینب نے اپنی ساری طاقت سمیٹ کر دوبارہ انتہائی پرکشش اور دلکش حسین شکل اختیار کر لی۔ اس کے چہرے پر صادق محبت اور اذیت کے آنسو تھے۔ اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں التجا کی، میرے محبوب، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے مت چھوڑو، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس انگوٹھی کو مت چھوڑو، اس انگوٹھی کو پہن لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، میری محبت ہزاروں سال کی ہے، اسے مت ٹھکراؤ، میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گی۔ لیکن مولانا نے مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دیا اور میں
نے سر ہلا کر جیسے ہی آخری دعا پوری ہوئی، زینب ایک خوفناک اور انتہائی بلند چیخ کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ انگوٹھی پر ایک تیز روشنی پڑی اور وہ بھی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ قبرستان میں ایک ایسا سکون چھا گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ آج 2025 ہے، مگر وہ ڈرونی محبت کی کہانی میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ مولانا شریف نے کہا تھا کہ یہ ایک زندہ جنی کی محبت ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر ختم نہیں کی جا سکتی۔ اکثر راتوں کو جب میرے گھر میں گہرا سکون ہوتا ہے تو مجھے میرے کمرے کی کھڑکی کے باہر ہلکی سی زینب کی خوشبو اور سسکیوں کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی قبرستان کی طرف سے آتی ہوئی ہوا میں کان میں ایک ایسی سرگوشی کرتی ہے جو میری ریڑھ کی ہڈی میں سر لہر دوڑ جاتی ہے۔ عمر، تم میرے ہو، تمہیں واپس آنا ہوگا، ہمیشہ میرے پاس۔ جب بھی میں اپنی انگلی پر جہاں انگوٹھی پہنی تھی ایک ہلکا سا نشان دیکھتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ یہ کہانی ایک سنسنی خیز اور خوفناک حقیقت پر مبنی ہے۔ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو موت کے بعد بھی نہیں مرتی، اور کچھ زندہ وجود کی محبتیں اتنی جنونی ہوتی ہیں کہ وہ زندہ رہ کر بھی نہیں بھولتی۔